بہت ساری حدیثوں کی روشنی میں ایک اہم بات آپ سے عرض کروں، اللہ سے کیا دعا کرنی چاہیے، آج ہم یہ سیکھیں گے۔ کیا کہا میں نے؟ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے۔ تو 6 باتیں ہیں، غور کیجئے گا، یہ ساری حدیثوں کا خلاصہ ہے۔ نمبر 1، دینی ضرورت ہو، آپ کو دنیا کی ضرورت ہو، کوئی چھوٹی ضرورت ہو، کوئی بڑی ضرورت ہو، دنیا کچھ بھی ہو، ہر چیز اللہ سے مانگنی چاہیے۔ یہ سمجھ میں آ گیا؟ حدیث میں آیا ہے اگر تمہارا جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا نا، یہ بھی اللہ سے مانگو۔ اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب انسان چلتے چلتے اللہ سے باتیں کرنے کا عادی بن جائے۔ اے اللہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، اے اللہ یہ لوک نہیں کھل رہا۔ یہ سب آپ سیکھیے، یہ ہمارے نبی نے سکھایا ہے۔ جوتے کے تسمے کی مثال تو اب ایسا تو نہیں ہے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے گا تو انسان جوتا رکھ کے دعائیں شروع کر دے۔ چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کرنا سیکھ، اللہ سے مانگنا سیکھ، ٹھیک ہے؟ آج بہت بڑی چیز آپ کو مل گئی ہے، اور بہت کم لوگ میں نے دیکھے جس کو یہ دولت مل جاتی ہے نا، یہ دولت بس وہ اللہ یوں سمجھے اس کو اللہ مل گئے۔ کیا مل گئے؟ اس کا اللہ سے اتنا تعلق ہو گیا کہ وہ صرف نماز میں اللہ سے مناجات نہیں کرتا، وہ چلتے چلتے اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ اے اللہ، اب انسان کو نہیں پتا، عام انسان یہ سمجھ رہا ہے یہ چلتا ہوا جا رہا ہے، اس کو کیا پتا اس کی لو اللہ سے لگی ہوئی۔ کون کرے گا بھائی یہ عبادت؟ آج ذرا سا کل آپ کارگزاری سنائیے گا، دیکھنے میں ایسا لگا بھائی کہ یہ چائے پی رہا ہے، اس کی لو اللہ سے لگی۔ یہ عبادت سیکھ۔ اور جو حضرات ابھی اعتکاف میں نہیں ہیں، ابھی گھر جائیں تو بس اللہ میں گم ہو جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی آسان ہو گئی۔ ایسے ہیں لوگ، خواتین میں مردوں میں ایسے ہوتے ہیں آج کے دور میں، اللہ ان کو یہ والی نعمت دے دیتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے جو ہمیں حضور نے سکھائی۔ اگلی بات، جامع دعائیں مانگنی چاہیے۔ دیکھیے ہمارا علم اتنا سا ہے، ہم اللہ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے عقلاء کو جمع کر لیجئے، حکماء کو جمع کر لیجئے، مفتیوں کو جمع کر لیجئے، قاضیوں کو جمع کر لیجئے، سائنسدانوں کو جمع کر، ایک سمندر کے مقابلے میں جو قطرے کی حیثیت ہے حضور کی عقل، حضور کے علم کے مقابلے میں یہ بھی نہیں۔ تو حضور نے ہمیں جامع دعائیں سکھائیں۔ اچھا جامع دعائیں کس کس کو آتی ہیں بتائیے؟ کون سی دعا؟ شاباش۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کو حدیث میں آتا ہے حضور کثرت سے یہ دعا مانگتے تھے۔ جب آپ دعا کے لیے بیٹھیں، اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی تعریف، درود شریف، اب اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اب آ جائیں آپ، سب سے پہلا کام جامع دعائیں۔ تو کون مانگے گا انشاءاللہ اس کو؟ ربنا۔ اور تھوڑا سا جا کر آج ایک کام کریں آپ، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح دیکھ لیں۔ کون کون دیکھے گا؟ یہ جو ذمہ دار حضرات ہیں نا، وہ یہاں سے کوئی ترجمہ تفسیر اٹھا لیں اور ربنا آتنا والی دعا نکالیں، بچوں کو اس کا ترجمہ بھی بتا دیں اور اس کی تشریح بتا دیں یہ ہے کیا، یہ ہے کیا چیز۔ اور آج اب اگر آپ اپنی زندگی آسان کرنا چاہتے ہیں، آپ اللہ پاک سے مانگیں ایک بات۔ اچھا کوئی اور کسی کو دعا آتی ہے جامع دعا؟ یہ سنیں، ان 2 بچوں نے بتائی اچھی بات، دیکھیں علماء ہیں، سنیں۔ اچھا اس کو میں آگے بھی بتاؤں گا۔ عافیت، آپ کو زندگی میں خوبصورت بیوی کی نہیں، بچوں کی نہیں، بڑی ملازمت کی نہیں، گاڑی بنگلوں کی نہیں، آپ کو سب سے بڑی ضرورت آپ کی پتہ ہے کیا ہے دنیا میں؟ عافیت۔ جہاں بھی گزرے اچھی گزرے، سکون سے گزرے۔ اس لیے حضور نے کہا جب بھی مانگو اللہ سے عافیت مانگو،
اب یہاں دیکھیں وہی مسئلہ آ گیا، ہم اللہ سے عافیت نہیں مانگتے، ہم کہتے ہیں یا اللہ فلاں جگہ شادی ہو جائے. ہم کیا مانگتے ہیں؟ اب اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ اچھا سمجھ رہا ہے، لیکن یہ اس کے لیے عذاب بن جائے گی. کبھی بھائی ڈرے اس بات سے، ہم اللہ سے اپنی پسند نہ مانگے، اللہ سے اس کی پسند مانگ. تو کیا ان بچوں نے دعا بتائی، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. سب آگے، اے اللہ مجھ کو عافیت دے دے میرے دین میں، میری دنیا میں، میرے گھر والوں میں، میری ذات میں، میرے رشتہ داروں میں، سب جگہ ہر کام پرسکون رہیں. میں نے آپ سے کل عرض کیا تھا صبح شام کی دعائیں لے لیں. حدیث میں آتا ہے اس دعا کو صبح بھی پڑھو 3 مرتبہ، شام کو پڑھو 3 مرتبہ. اب آپ کو اگر اس قیمتی ہیرے کی قدر ہے اور آپ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو کل تک آپ یہ دعا یاد کریں. کون یاد کر لے گا؟ یہ 2 دعائیں ہو گئیں جامع. تیسری ایک اور عرض کر دیتا ہوں، کسی کے ذہن میں ہے؟ کہتے ہیں کہ ایسی دعا ہے کہ حضور نے 63 سالوں میں جو کچھ مانگا ہے وہ سب اس میں آ جاتا ہے. اور حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے کہا میں بہت اس دعا کو مانگتا ہوں. کیا ہے؟ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ جتنی بھلائیاں، جتنی خیریں، جتنی باتیں، جتنی نعمتیں، جتنی برکتیں، جتنی سلامتیاں تیرے نبی نے مانگی تھی وہ سب ہمیں بھی عطا کر دے. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ جتنے شر، جتنی پریشانیاں، جتنے مصائب، جتنی مصیبتیں، جتنی آفتیں، جتنی بلاؤں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی تھی ہمیں بھی ان سے پناہ دے دے. مزے کریں. میرے بھائیوں 3 دعائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیے گا اور ان 3 دعاؤں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. گڑ گڑا کے مانگیں، آنسو بہا کے مانگیں، رو کے مانگیں، اوقات قبولیت میں مانگیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کیسے آسان ہو جاتی. مانگ لیں گے انشاءاللہ. یہ 3 دعائیں ہو گئیں جامع. نمبر 3، کوشش کریں وہ دعائیں مانگے جو قرآن میں آئی ہیں اور حدیث میں آئی ہیں. ربنا آتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، رب ارحمہما، ربنا اغفر لنا، ربنا اصرف عنا، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، ربنا. صحیح. اور حدیثوں میں اس کا آسان طریقہ بتا دیتا ہوں. ایک کتاب ہے حزب الاعظم، یا ایک کتاب ہے مناجات مقبول. اس کے اندر حضور کی ان ساری دعاؤں کو جمع کر دیا ہے. جو اللہ والے ہیں اہتمام سے ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں. اچھا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو کثرت سے وہ دعائیں پڑھے گا اس کو اللہ سے مانگنا آ جائے گا. آپ یقین جانیے جب میں اس کا اہتمام کرتا ہوں تو دعا مانگنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور اگر غفلت ہو جائے تو پھر دعا میں مشکل ہوتی. تو ایک اہتمام آپ لوگ کر لیں، وہ کتاب لے لیں. نمبر 4، اللہ سے عافیت مانگیں. بات آ گئی. اللہ سے جنت الفردوس مانگیں. خالی جنت نہیں مانگیں. کون سی جنت مانگیں؟ اے اللہ جنت الفردوس نصیب کر دے، یہ حضور نے فرمایا. اور آخری بات، اللہ سے رہبری مانگے، مدد مانگے، آسانی مانگے، حفاظت مانگے. میرے پاس وقت ہوتا تو پورا ایک بیان میں اس کے اوپر کرتا اور میں بتاتا کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی وجہ سے زندگی کتنی آسان ہوتی. زندگی کس کی خراب ہوتی ہے؟ جن کا اللہ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں خود کرو جو کرنا ہے. اور جن کا اللہ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، جیسے باپ بچے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، یہ نہیں کرو، یہ مت کھاؤ، یہاں مت جاؤ، اس سے مت ملو. میرے بھائیوں کچھ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کا اللہ ہاتھ پکڑ لے. یہ مت کماؤ، اس سے مت ملو، یہ کاروبار مت کرو، یہاں مت بیٹھو، ان لوگوں کو چھوڑ دو. اللہ کچھ لوگوں کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. دل میں ایسے خیالات آتے ہیں، ایسے اچھے خیالات. وہ کب آتے ہیں؟ وہ ان لوگوں کو آتے ہیں جو اللہ سے رہنمائی مانگتے. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو ایک دعا سکھاتا. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اے اللہ
میرے معاملات کے. اچھا بلکہ ایک عجیب بات بتاؤں, اس رمضان مجھے بڑا خیال آیا, سورہ کہف آیت نمبر 10 ایسی بڑی دعا ہے, آپ اس کو زندگی کا وظیفہ بنا لیں, مزے کریں. اصحاب کہف کتنی مشکل میں پھنس گئے, بادشاہ ان کی جان کا در پہ ہے, ان کو ختم کرنا چاہتا ہے, غار میں چلے گئے. اب اللہ سے کیا کہتے ہیں, ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے اللہ اپنی رحمتوں سے نواز دے, اور ہمارے معاملات بڑی مشکل میں ہم پھنس گئے ہیں, تو ہماری رہبری کر دے, کیا کریں کیا نہ کریں. چلیں آسان ہے, اس کو نوٹ کر لیں. سورہ کہف اور آیت نمبر 10, یہ دعا مانگیں اور اپنی زندگیوں میں آسانیاں دیکھیں. میں نے لاکھوں روپے کی چیز دے دی ہے آپ کو, میں مذاق نہیں کر رہا, آپ آئیں تو صحیح اس کی طرف. لاکھوں روپے کی چیز دے دی ہے میں نے آپ کو. 1 مہینہ آپ کر لیں, کسی مشکل میں پڑ جائیں بلکہ نہ بھی پڑیں, ربنا آتنا من, اے اللہ تیری رحمت اور رہبری چاہیے یا اللہ, کچھ نہیں پتا یا اللہ کیا کروں, کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اصحاب کہف نے مانگا, اللہ نے ان کے کام بنا دیے. آپ مانگیں گے اللہ, اور اگر اللہ توفیق دے دے, میرے خیال میں آیت 16 بھی لے لے تو مزے ہی آ جائیں گے. یہی دعا مانگے, ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا مرفقا. 2 چیزیں اصحاب کہف نے مانگی, ایک رہبری مانگی, ایک آسانی مانگی. اور کیا چاہیے آپ کو, اللہ آپ کو بتا دے یہ کرو یہ نہ کرو, اور اللہ پاک نے جو کرنا ہے وہ اللہ آسان کر دے, مسئلہ حل ہو گیا. یہ 2 آیتیں آپ لکھ لیجئے گا. اس کے بعد لباس پہننے کی دعا. ایک بڑی غلطی, میں نے آپ سے کہا نا, میں آپ کو یہاں اچھی زندگی سکھا رہا ہوں. ہم جس وقت لباس اتارتے ہیں نا, تو جو لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے وہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو لباس اتارتے وقت بسم اللہ پڑھ لے گا تو وہ جنات کو نظر نہیں آئے گا. یہ اثرات ڈالتے ہیں ہمارے جسم پر. اہتمام کریں, بچوں کو کروائیں. بسم اللہ ہماری, میں کاش میں آپ کو کیسے بتاؤں, اگر آپ کو اچھی زندگی گزارنی ہے آپ بسم اللہ کو پکڑ لیں. بٹن کھولا بسم اللہ, بٹن بند کیا بسم اللہ, گاڑی کھولی بسم اللہ, کمپیوٹر کھولا بسم اللہ, کتاب کھولی بسم اللہ, کھانا شروع کیا بسم اللہ, گھر میں داخل ہوئے بسم اللہ, کپڑے اتارے بسم اللہ, کپڑے پہنے بسم اللہ. آپ یہ کر لیجئے اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی زندگی کیسی ہو جاتی. اللہ بڑے ہیں, اس کا نام بھی تبارک الذی بیدہ الملک, بڑا بابرکت ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ, بسم اللہ. اچھا لباس کی دعا, الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. کس کو آتی ہے؟ کم لوگوں کو آتی ہے. یہ بھی آپ یاد کر لیے گا. الحمد, نیا کپڑا, ابھی عید کے لیے آپ سب سلا کے آئے ہوں گے, نیا کپڑا پہنیں گے, اللہ کا نام آنا چاہیے اس میں. الحمدللہ الذی کسانی ھذا ما اواری بہ واتجمل بہ فی حیاتی. چہرہ دیکھتے ہیں, دعا مانگا کریں, اللہم انت حسنت خلقی فحسن, اللہ شکل اچھی بنائی ہے, میری سیرت بھی اچھی کر دے. صورت اچھی ہے, سیرت بھی اچھی کر دے. کسی مسلمان کو نیا کپڑا پہنتے ہوئے دیکھیں تو اس کو دعا دیں, تبلی ویخلف اللہ, اللہ تم کو لمبی زندگی دے. یہ کپڑا پہن کے تم اتنا پرانا کرو کہ تم زندہ رہو, اللہ تم کو لمبی زندگی دے. یہ 5 دعائیں آپ نے یاد کرنی ہیں. اللہ پاک کے نام کل کیا یاد کیے تھے آپ نے, کوئی سنائے گا کہ جس نے کل نئے یاد کیے ہیں, پہلے یاد نہیں تھے, کل یاد کیے ہیں, کوئی سنائے. الرحمن, الرحیم, الملک, القدوس, السلام, المومن, المہیمن, یہاں تک. العزیز, الجبار, المتکبر, الخالق. آج البارئ, ٹھیک ٹھیک بنانے والا, المصور, صورت بنانے والا, الغفار. دیکھیں آپ اس کو معمولی مت لیجئے گا, آپ کوئی اور عبادت چھوٹتی ہے چھوٹ جائے, آپ اس کو یاد کر لیجئے گا, میں بڑی بات بتا رہا ہوں. حدیث میں ہے جو 99 نام یاد کرے اور اس میں سے جو اپنانے سکتا ہے وہ اپنا لے, اللہ اس کو جنت دیں گے. الغفار, گناہوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والا. القہار, سب کو اپنے قابو میں رکھنے والا. الوہاب, سب کچھ عطا کرنے والا. الرزاق, بہت روزی دینے والا. الفتاح,
سب کچھ کھولنے والا، علم کھولنے والا، مسائل حل کرنے والا، پریشانیاں کھول، العلیم بہت زیادہ جاننے والا، القابض تنگی کرنے والا، الباسط فراخی کرنے والا، الخافض پست کرنے والا. اچھا کل کسی نے دعا مانگی تھی اس طرح سے؟ ہاں کس طریقے سے؟ یا رحمانو، یا اللہ، یا رحیمو. تو بس آج آپ تھوڑا سا یاد کر لیں. اب میری نشست ختم ہو گئی، اب دو ہو کے یہ آخر کا یہ دعاؤں کا ہے نا، اس کو ذرا اچھی طریقے سے دہرا لیں اور یاد کر لیں دو ہو کے، تاکہ ہر ایک کو موقع مل جائے. بس یہ کتاب اب کھول سکتے ہیں آپ، یہ نام یاد کر کے اٹھیے گا اور یہ دعائیں یاد کر کے اٹھیے گا. اللہ آپ کے علم میں برکت دے، عمل میں برکت دے.